اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ بیعت کا اسلام کے مطابق آپ کے ساتھ ثبوت فراہم کیا جائے گا کہ کسی کے ہاتھ بیعت ہونا، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک اشجع سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 8 یا 9 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہ کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور 5 نمازوں کو ادا کرو اور اطاعت کے جذبے سے سنو اور مانو، اور ایک چھوٹی سی بات پست آواز سے فرمائی۔ رسول پاک نے فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ میں نے بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی کو اس کے اٹھانے کے لیے نہ کہتے، کیونکہ یہ بیعت کر چکے تھے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی چوری کرو۔ بس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جہاد کے علاوہ ترک معاصی و التزام اطاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی، اور یہ وہی بیعت طریقت ہے جو صوفیہ اکرام میں معروف ہے، بس اس کا انکار جہالت اور ناواقفی ہے۔ تو آج آپ کو بیعت کی حقیقت پتہ چل چکی ہوگی۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔